رات کی تاریکی میں جو گورنر صاحب نے لیٹر لکھا یا جس میں گورنر صاحب نے ان کو سسپینڈ کیا، ان کی پاورز کو چیف منسٹر کی، تو ثنا آپ نے وہ لیٹر پڑھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ جی پڑھا سر جی۔ آپ تو اس میں دیکھیں نا کیا ایبسرڈ باتیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو اسی لیے آپ کانفیڈنس لوز کر گئے۔ دوسرے دن چودھری پرویز الہی نے 10 بندے اپنے پی ایم ایل کیو والے بلا کے بٹھا دیے، پھر انہوں نے لکھا کہ ہمارے خیال کاسٹرو جو ہیں فیصل آباد والے، ان کو آپ نے اوتھ اٹھوائے تو آپ کے عمران خان ناراض ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے حسنین بہادر دریشک جو فوڈ منسٹر تھے ان کے اختلاف۔ بھائی از دس یور پرابلم؟ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کا ایک انٹرنل مسئلہ تھا نا۔ اگر چیئرمین کاسٹرو صاحب پہ ناراض ہو رہے تھے منسٹری پہ تو وہ اپنے اسپیکر کو کہتے، وہ اپنے سینئر منسٹر کو کہتے، وہ چودھری پرویز الہی کو کہتے۔ وائی شوڈ ہی ٹاک ٹو گورنر کہ گورنر صاحب آپ ان کے معاملات میں انٹرفیئر کریں یا انٹروین کریں؟ یہ چیئرمین نے گورنر صاحب کو کہا تھا، اور گورنر صاحب کیوں سوئے سوئے اتنی ہمدردی جاگ گئی کہ ان 3 باتوں کو بیس بنا کے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ 10 منٹ پہلے نو کانفیڈنس دے رہے ہیں، پھر وہ نو کانفیڈنس کا موشن امیجیٹلی ریکارڈ گواہ واپس لے رہے ہیں، اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس کہہ رہے ہیں۔ پھر جب ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف آ رہے ہیں تو ان کی پاورز ختم کر دی۔ پھر مطلب یہ دیکھیں پے در پے۔ ابھی میری اور گورنر صاحب کی ثنا جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی تو گورنر صاحب اور سپیکر کی آپس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی، چیف منسٹر کا تو ابھی رول ہی سٹارٹ نہیں ہوا تھا، ابھی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی۔ میں گورنر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ گورنر صاحب آپ تھوڑا سا یہ غلط کر رہے، پلیز اس کو تھوڑا سا درست کر لیں۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ میرے اقتدار میں، میرے اختیارات میں انڈر کانسٹیٹیوشن ان آرٹیکلز کے تحت۔ میں نے آگے سے لکھا کہ سر ان آرٹیکلز کے تحت اور ان کلوزز کے تحت آپ کے اختیارات میں نہیں ہے۔ ابھی تو 2 دن گزرے تھے اور 2 دنوں میں انہوں نے یک دم جھٹکا دے کے انہوں نے کہا کہ 18 گھنٹے میں ووٹ آف کانفیڈنس لے۔ اب کوئی ممبر کہیں ہے، کسی کا کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے، کوئی انگلینڈ گیا ہوا ہے، کوئی سنگاپور، کوئی دبئی، کوئی کدھر، ہم 18 گھنٹے میں کہاں سے اکٹھے کریں ساروں کو؟ سر یہ پتا تھا نا، یہ خبر ان کے پاس تھی، یہ لیگل رائٹ تو ان کے پاس تھا ہی، لیکن ان کے پاس یہ خبر تھی، وہ دھاگ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے میجورٹی، اسی لیے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا۔ لیکن جس دن انہوں نے جب بار بار 4 بجے کی بات رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے کہ ہی ول سیز ٹو بی سی ایم آفٹر 4 o'clock ٹوڈے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پہنچے، جو نوٹیفیکیشن ایشو ہونا تھا یا جو جاری ہونا تھا سی ایم کے خلاف وہ روک دیا گیا۔ تو ایک دم سے ہر چیز مائلڈ ہوتے ہوتے پھر رات کے اندھیرے میں انہوں نے کہا کہ جی سی ایم از ناٹ سی ایم اینی مور۔ تو یہ رات ہی رات میں کیا ہوا؟ مطلب دن میں تو شہباز شریف صاحب دوڑے دوڑے پہنچے تھے وہاں گورنر صاحب کو روکنے کے لیے۔ نہیں بالکل دوڑے دوڑے پہنچے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی 4 بجے والا سٹیٹمنٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا، لیکن یہ اس رات نہیں ہوا، یہ اس سے نیکسٹ رات ہوا ہے۔ پھر وہ رات گزر گئی، پھر نیکسٹ ڈے گزر گیا، اور پھر رات کو یہ میرا خیال ہے 2 دن اور 2 راتیں ان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھی رہی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے پتہ نہیں 12 بجے کے 12:30 یا کوئی اسی طرح کا ٹائم تھا، انہوں نے کر دیا۔ اور نیکسٹ ڈے پھر یہ لوگ ہماری پارٹی والے لوگ اور یہ لوگ عدالت میں گئے، اور ودن 24 hours ان کو وہاں سے ریلیف مل گئی۔ اچھا سر، یہ آپ کے نزدیک ریلیف ہے، آپ کے نزدیک یہ ریلیف ہے؟ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم اپنے لیگل لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ہم ہائر کورٹ جائیں گے اس فیصلے کے خلاف، وہ تو اس فیصلے کو سرے سے صحیح نہیں مانتے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہو سکتی ہے جس سے یہ معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو جائے؟ اور پلس سر ایک سوال کا اگر آپ اور بھی جواب دے دیں کہ 11 تاریخ کو کیا آپ مطلب اس سے 11 تاریخ کیا یہ سٹیٹڈ ہے کہ آپ 11 تاریخ سے پہلے یہ آپ لے سکتے ہیں، یا 11 تاریخ کو پھر آپ کو پیش ہو کے پھر ڈسولوشن آف اسمبلی کا پھر آپ کو اپروول لینا ہے کورٹ سے؟ نہیں، 11 تاریخ سے تو
केस की हेयरिंग स्टार्ट होगी ना, बट उन्होंने जो पाबंदी लगाई है अदलिया ने, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि 11 तक मेरा ख्याल है आप असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर सकते। वोट ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे तो उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई ना। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। साद रफीक साहब की मैं इज्जत करता हूं, भाइयों की तरह है, बट उन्होंने भी कोई पॉलिटिकल नैरेटिव तो देना है ना। वो सुप्रीम कोर्ट का कहें, वो दोबारा हाई कोर्ट का कहें, तो उन्होंने भी पॉलिटिकल। लेकिन एक बात मैं सना आपको कहना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव तो जीत गया ना। जो मैं गवर्नर साहब को बार बार रिपीटेडली कह रहा था कि सर आप यूं नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट ने भी तो वही कह दिया ना कि आप यूं नहीं कर सकते।